السلام علیکم ناظرین، میں رئیس اعظم حیدی کولکتہ انڈیا سے حکایت صحابہ پیش کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرتبہ کتان کے کپڑے سے ناک صاف کر کے فرمانے لگے، کیا کہنے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہ آج کتان کے کپڑے میں ناک صاف کرتا ہے، حالانکہ مجھے وہ بھی زمانہ یاد ہے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر اور حجرے کے درمیان بے ہوش پڑا ہوا تھا اور لوگ مجنون سمجھ کر پاؤں سے گردن دباتے تھے، حالانکہ جنون نہیں تھا بلکہ بھوک تھی۔ فائدہ یعنی بھوک کی وجہ سے کئی روز کا فاقہ ہو جاتا تھا، بے ہوشی ہو جاتی تھی اور لوگ سمجھتے تھے کہ جنون ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں مجنون کا علاج گردن کو پاؤں سے دبانے سے کیا جاتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صابر اور قانع لوگوں میں سے تھے، کئی وقت فاقہ میں گزر جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ نے فتوحات فرمائے تو ان پر تونگری آئی۔ اس کے ساتھ ہی بڑے عابد تھے، ان کے پاس ایک تھیلی تھی جس میں کھجور کی گٹلیاں بھری رہتی تھی، ان پر تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ جب وہ ساری تھیلی خالی ہو جاتی تو باندی اس کو پھر بھر کر پاس رکھ دیتی۔ ان کا یہ بھی معمول تھا کہ خود بیوی اور خادم 3 آدمی رات کے 3 حصے کر لیتا اور نمبردار ایک شخص تینوں میں سے عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ میں نے اپنے والد صاحب سے سنا کہ میرے دادا صاحب کا بھی تقریباً یہی معمول تھا کہ رات کو 1 بجے تک والد صاحب مطالعہ میں مشغول رہتے۔ 1 بجے دادا صاحب تہجد کے لیے اٹھتے تو تقاضا فرما کر والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سلا دیتے اور خود تہجد میں مشغول ہو جاتے اور صبح سے تقریباً پون گھنٹہ قبل میرے تائی صاحب کو تہجد کے لیے جگا دیتے اور خود اتباع سنت میں آرام فرماتے۔ اللہم ارزقنی اتباعہم۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔